آج اہل غزہ پلٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں تو بیروت میں بیٹھا ہوا حسن نصر اللہ نظر آتا ہے۔ آج مسلمانوں کے بچے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو تہران میں بیٹھا ہوا آیت اللہ خامنائی نظر آتا ہے۔ امدادیں چندے بھیک اکٹھی کی جا رہی ہیں ان کے لیے، وہ بھیک تھوڑی مانگ رہے ہیں، آج وہ چندے تھوڑی مانگ رہے ہیں آپ، وہ تو کہتے ہیں آؤ اب ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ہم نے میدان سجا دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام عادل احمد آزاد ہے، ایک نئے ویلاگ میں خوش آمدید۔ آج کے ویلاگ میں آپ کے سامنے کچھ مسلم حکمرانوں، زعماء، امراء اور روحانی مرشدوں کے کچھ ٹویٹس اور کچھ اہم بیانات، اعلانات اور ارشادات آپ کے سامنے رکھوں گا، جن اعلانات، ارشادات اور بیانات نے ہمیشہ مسلمانوں کو تباہ کیا، ہمیشہ مسلمانوں کی بربادی انہی اعلانات اور بیانات کی وجہ سے ہوئی۔ کچھ ایک دو بیانات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک ایرانی سٹیٹمنٹ کہتے ہیں اسرائیل بہت چھوٹا ملک ہے، بہت کمزور ملک ہے، ایران کے خلاف کوئی غلطی نہ کرے ورنہ نہ جانے ایران کیا کر دے گا اسرائیل کے ساتھ۔ ہم دیکھ رہے ہیں 18 دنوں سے غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اور ایران نے کیا کر لیا ہے ہمارے سامنے ہے۔ ایک اور بیان پڑھیے، یہ آیت اللہ خامنائی کا ٹویٹ ہے، ایران کے روحانی مرشد ہیں، مرشد اعظم ہیں، ان کی حکومت، ان کے صدر، ان کے وزیر خارجہ اور ان کے تمام لوگوں سے یہ اوپر کی چیز ہے، روحانی مرشد ہیں آیت اللہ خامنائی صاحب۔ وہ کہتے ہیں کہ پیلسٹائن ول ڈیفینیٹلی بی وکٹوریس، فلسطین لازمی طور پر جیتے گا، ڈیفینیٹلی جیتے گا، وہ نہیں ہارے گا۔ مجھے حضرت زین العابدین یاد آ گئے، جب حضرت امام حسین کو شہید کر دیا گیا تو حضرت زین العابدین وہ واحد بچے تھے سادات میں سے جنہیں بچہ سمجھ کے اور بیمار سمجھ کے چھوڑ دیا گیا تھا، کجاوے میں ڈال کر لے جایا جا رہا تھا، لوگ پیٹ رہے تھے، سینہ کو بھی کر رہے تھے، ہائے حسین یا حسین واہ حسین کے آوازیں بلند کر رہے تھے اور اپنے سر پھاڑے جا رہے تھے اور حضرت حسین پر رویا جا رہا تھا۔ تو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت زین العابدین نے پلٹ کے پوچھا یہ کیوں روتے ہیں؟ کہا آپ کے بابا کو روتے ہیں۔ کہا ومن ہم، اگر میرے بابا کے قاتل یہ نہیں ہیں تو پھر کون ہے؟ میرے بابا کو بلایا کس نے تھا؟ خط کس نے لکھے تھے؟ میرے بابا کی بیعت کس نے کی تھی؟ میرے چچا مسلم بن عقیل کو کس نے بلایا تھا؟ انہیں شہید کس نے کیا تھا؟ ہمارے خانوادے کے ساتھ وفاؤں کے وعدے کنہوں نے کیے تھے؟ اور جب میدان سج گیا، مقتل بن گیا، شہادتیں ہونے لگیں تو ایک ایک کر کے چھوڑ کے کون گیا؟ وفاداریاں کنہوں نے بدلیں؟ عبید اللہ ابن زیاد اور یزید کے ساتھ جا کے کون کھڑے ہو گئے؟ اگر قاتل یہ نہیں ہیں تو پھر قاتل کون ہے؟ آج اہل غزہ کے بچے پلٹ کر سوال کرتے ہیں۔ منیر نیازی کا شعر یاد آتا ہے، وہ جو کہتا ہے نا، دیکھا جو کھا کے تیر کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ آج اہل غزہ پلٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں تو بیروت میں بیٹھا ہوا حسن نصر اللہ نظر آتا ہے۔ آج مسلمانوں کے بچے، غزہ کے بچے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو قطر میں بیٹھا ہوا اسماعیل ہنیہ اور خالد مشعل نظر آتا ہے۔ آج مسلمانوں کے بچے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو تہران میں بیٹھا ہوا آیت اللہ خامنائی نظر آتا ہے اور ان کا وزیر خارجہ نظر آتا ہے، ان کے بیانات، بڑکیں، ارشادات، روحانی باتیں نظر آتی ہیں۔ بعینی ہی یہ وہی منظر ہے جو حضرت زین العابدین کا منظر تھا۔ اہل غزہ کا تو کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ 7 اکتوبر کو ایک حملہ، ایک بڑک مار کے حماس پیچھے نکل گئی، اس کے بعد انہوں نے گھیر کے بند کر کے مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ تصویریں، وہ ویڈیوز جب وائرل ہو کے سامنے آ رہی ہیں نا، واللہ وہ تصویریں نہیں دیکھی جا رہی، اور ان بچوں کے چہروں کے پیچھے جب ہم قاتل تلاش کرتے ہیں، مجرم تلاش کرتے ہیں، وجہ اور سبب تلاش کرتے ہیں تو ہمیں پیچھے حزب اللہ، حماس اور یہ ایرانی گماشتے نظر آتے ہیں۔ کوئی نظر ہی نہیں آ رہا جو ذمہ داری لے، کوئی ایسی بات سامنے ہی نہیں آ رہی جو کھڑا ہو، سٹینڈ کرے اور کسی بھی انداز سے امدادیں چندے بھیک اکٹھی کی جا رہی ہیں ان کے لیے، وہ بھیک تھوڑی مانگ رہے ہیں آج، وہ چندے تھوڑی مانگ رہے ہیں آپ، وہ تو کہتے ہیں آؤ اب ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ہم نے میدان سجا دیا ہے، آؤ ہمیں بچا لو، ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، مسجد اقصی بچا لو، غزہ بچا لو، الخلیل بچا لو، اپنے علاقے اور شہر بچا لو۔ اب اس نے 3 ملکوں پر تو حملہ کر دیا ہے، غزہ پر حملہ کیا ہوا ہے، فلسطین کو پورا ہتھیایا ہوا ہے، جارڈن پر حملہ کیا ہوا ہے، شام سیریا پر حملہ کیا ہوا ہے، اور کس پر حملہ چاہتے ہیں آپ؟ خامنائی صاحب، آیت اللہ خامنائی صاحب، بشار الاسد آپ کا بندہ ہے، شام میں آپ کی حکومت ہے، خدا را کچھ کیجئے۔ حوثی باغی اتنے عرصے سے سعودی عرب کے پیچھے پڑے رہے، آج یہاں تو کوئی حوثی باغی نہیں سامنے آ رہا، حوثی بھی چپ ہیں، حزب اللہ بھی چپ ہیں، چھوٹے چھوٹے شیطانی حرکتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد چپ ہو جاتے ہیں۔ حزب اللہ خاموش ہے، حوثی خاموش ہیں، ایران بڑھ کے مار رہا ہے، حماس کا جو اسماعیل ہنیہ ہے، خالد مشعل ہے، وہ قطر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اہل غزہ مر رہے ہیں، معصوم مسلمان مر رہے ہیں، مسلمانوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ جو ارشادات ہیں نا بعض لوگوں کے کہ اسرائیل چھوٹا
ملک ہے, کمزور ملک ہے, پکڑ لیں گے, مار لیں گے, دبوچ لیں گے, یہ بکواسات ہیں. بہت عرصے سے ہم سن رہے ہیں اور نہ جانے کب تک ہمیں سننا پڑیں گی. اور اب جب کہ فلسطینیوں کی لاشیں دیکھ رہے ہیں, غزہ کے معصوموں کی شہادتیں دیکھ رہے ہیں, سنگینوں کے سائے میں ان کو دیکھ رہے ہیں, ان کے اجڑے ہوئے برباد گھر ہم دیکھ رہے ہیں, تو خدا کی قسم یہ بیانات بہت دکھ پہنچاتے ہیں, بہت تکلیف پہنچاتے ہیں یہ بیانات کہ پیلسٹائن ول ڈیفینیٹلی بی وکٹوریس, اور اسرائیل چھوٹا ملک ہے تو تباہ اور برباد. یہ خدا را اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو یہ دھمکیاں شمکیاں اپنے پاس رکھیے, اور جو ایک طریقہ ہے سفارتی طریقہ, اس سے جو بھی پھر ملتا ہے وہ لے لیں. یہ روز کی لاشیں تو نہ دیکھیں, یہ روز کا خون تو نہ دیکھیں, یہ روز کی بے تابی جو ہے بطور انسان ہوتی ہے یہ تو نہ ہو کم از کم کہ خون بہہ رہا ہے, بچے انسان ذبح ہو رہے ہیں اور مسلمان ذبح ہو رہے ہیں, جینوسائیڈ ہو رہا ہے. اس کو جنگ نہیں کہنا چاہیے, یہ جنگ نہیں ہے, یہ وار نہیں ہے, یہ لڑائی نہیں ہے, یہ مخاصمت نہیں ہے, یہ جینوسائیڈ ہے, یہ مسلمانوں کا قتل عام ہے. گھیر کے بند کر کے کھانا پانی پینا سب کچھ بند کر کے انہیں وہاں پر ان کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے, قتل عام ہو رہا ہے, نسل کشی ہو رہی ہے, اور ان کے نام پر بھیک بھی پوری دنیا میں مسلمان ہی مانگ رہے ہیں. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے, اور ان مسلمانوں کو جو نام نہاد مسلمان حماس کی صورت میں, حزب اللہ کی صورت میں, حوثیوں کی صورت میں, ایرانیوں کی صورت میں مسلمانوں کی گردنوں پر سوار ہو چکے ہیں, ہر جگہ مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے, یہ سبب اور وجہ بن رہے ہیں. اللہ انہیں نیست و نابود فرمائے یا انہیں ہدایت دے, اور مسلمان مل کر کوئی اسٹریٹجی بنائیں, کوئی سفارتی سیاسی آداب کے ساتھ جائیں, بات کریں, یا پھر وہ ایک بڑا جو طریقہ ہے اصل غیرت مندوں والا طریقہ وہ اپنائیں, لیکن یہ جھوٹے بیانات نہ دیں. یہ چھوٹا ملک ہے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, یہ نہ دیں. اس سے مسلمان بہت مر رہے ہیں, بہت شہید ہو رہے ہیں. خدا را اپنی زبانوں کو سنبھالیے, روکیے, اور ان کو سٹرین گنے نہ بنائیے. آپ کچھ کر نہیں سکتے تو اپنی زبانوں کو روک تو سکتے ہو, انہیں تو خدا را روک کے رکھیے. آپ ایک بیان دیتے ہیں, ایک بات کرتے ہیں, ادھر وہ سینکڑوں میزائل داغ دیتے ہیں, مسلمانوں کی شہادتیں ہو جاتی ہیں. ادھر سے آپ کا ایک ٹویٹ آتا ہے, پیلسٹائن ول ڈیفینیٹلی بی وکٹوریس, اگلے دن مسلمانوں کی وہاں شہادتیں ہو رہی ہوتی ہیں. خدا کے لیے اپنی زبانوں کو, کلموں کو, ان چیزوں کا روک لیجیے. آپ کچھ نہیں کر سکتے, نظر آ گیا, ہم نے دیکھ لیا ہے, 18 دن جو کچھ ہو گیا ہے ہم نے دیکھ لیا ہے. اب ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے, اعتبار نہیں ہے. خدا را اپنے آپ کو روکیے اور سائڈ پہ ہو جائیے, اور مسلمانوں کو کچھ نہ کچھ جی لینے دیجیے, جو وہ جی سکتے ہیں, جو ان کی سانسیں باقی ہیں ان کی آ لینے دیجیے. اتنی بھی آزمائش نہ ڈالیے اہل غزہ پر, اہل فلسطین پر, کہ وہ بیچارے اس کا بوجھ ہی نہ اٹھا سکیں, اور آپ تماشا بنا کے, کوئی بیروت میں بیٹھا ہے, کوئی قطر میں بیٹھا ہے, اور کوئی تہران میں بیٹھا ہے, تماشے دیکھ رہے ہیں. ٹویٹس داغ کے, بیانات داغ کے, ٹی وی پر آ کر وہ اسماعیل ہنیہ اور خالد مشل روزانہ ٹی وی پر آ کے شام کو بیٹھ جاتے ہیں. ادھر سے تہران سے خامنائی صاحب اور دوسرے تیسرے بیان داغ دیتے ہیں. وہ حسن نصر اللہ بیروت سے بیٹھ کے بکواسات کر دیتا ہے, اور مسلمانوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں. کچھ بھی نہیں ہو رہا ان سے. آج رجب طیب اردگان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا, وہ پڑھ لیجئے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسرائیل کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے. محمود عباس کا ایک سٹیٹمنٹ آیا, وہ پڑھ لیجئے. وہ کہتا ہے ہم اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں. وہ آپ تو آ گئے ہو قدموں پہ, پیچھے بیک فٹ پہ آ گئے ہو, اور یہاں ایران بیٹھ کے تماشا کر رہا ہے, ادھر سے وہ حسن نصر اللہ کر رہا ہے, ادھر سے یہ سارے کر رہے ہیں, فلسطینیوں کو مروا رہے ہیں. آپ اسرائیل کو مان لیجئے, اسے تسلیم کر لیجئے, اور ان بچوں کو بچا لیجئے, ان معصوم عورتوں کو بچا لیجئے, ان ہسپتالوں میں پڑے ہوئے زخمیوں کو بچا لیجئے, ان ڈوبتے لاچاروں کو بچا لیجئے. اور پوری دنیا میں جو اس وقت کرب ہے, ابتلا ہے, بعض انسان جو انسان ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں, انہیں اس ابتلا سے بچا لیجئے. نہیں دیکھا جاتا یہ خون, نہیں دیکھی جاتی یہ تباہی, نہیں دیکھی جاتی یہ بربادی.